السلام علیکم دوستو، تاج محل کے بارے میں تو آپ لوگ بخوبی واقف ہی ہوں گے۔ یہ ایک محبت کی یادگار ہے۔ اسے مغلیہ شہنشاہ نے اپنی ملکہ ارجن بانو، جسے ممتاز محل بھی کہا جاتا ہے، اس کی یاد میں تعمیر کروایا۔ 1912 میں شاہ جہاں نے ممتاز سے شادی کی۔ 19 سال خوش و خرم زندگی گزارنے کے بعد 1631 میں برہان پور کے قبضے میں ممتاز محل انتقال کر گئی۔ انتقال سے قبل ممتاز محل نے شاہ جہاں سے یہ آخری الفاظ کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی نہ کرنا، اور میرے لیے تم ایک ایسی یادگار تعمیر کروانا جسے دنیا حیرت سے دیکھے۔ شاہ جہاں نے یہ وعدہ نبھایا، ایسی عمارت تعمیر کروائی جس کا دنیا کے 7 عجوبات میں شمار ہوا۔ امریکی صدر کی بیوی جب بھارت کے سرکاری دورے پر انڈیا آئی تو تاج محل کو دیکھ کر اخباری نمائندوں سے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت اس لیے دیکھنے آئی ہوں کہ کیا کوئی مرد کسی عورت سے واقعی اتنا پیار کر سکتا ہے۔ دوستو، اتنی عظیم اور عالی شان اور خوبصورت عمارت آج خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دنیا میں محبت کی اپنی نوعیت کی واحد یادگار ماحولی آلودگی کے سبب اب خطرے میں ہے۔ تاج محل کا حسن خراب ہو رہا ہے۔ راجستھان کی طرف سے آنے والی تیز گرم ریتلی ہواؤں نے تاج محل کے سفید سنگ مرمر کو پیلا کرنا شروع کر دیا۔ آئل ریفائنریز کا دھواں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والے کیمیکل اور گندگی سے تاج محل کی خوبصورتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہوا میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کے اضافے سے اس کا رنگ سفید سے پیلاہٹ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے جمنا کا کنارہ اس لیے چنا تھا کہ اس کے پانی سے عمارت ٹھنڈی رہے گی، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ دریائے جمنا نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسری طرف راجستھان کی گرم ہواؤں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ مزید یہ کہ بھارت میں ہندوؤں کی انتہا پسندی جماعتوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی یادگاروں کو کسی نہ کسی بہانے ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بابری مسجد کے بعد اب تاج محل کی باری ہے۔ کچھ تنگ نظر ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہاں 400 کاف چندر گپت موریہ نے مندر بنوایا تھا۔ یہ وہی چال ہے جو ہندوؤں نے بابری مسجد کے لیے چلی تھی، لیکن تاریخی حوالے سے یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ چند گپت مورخہ کا زمانہ 351 کاف میم ہے۔ اس کا دارالخلافہ بھی پٹنہ تھا۔ دوستو، بھارت کی گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کچھ اقدامات لیے، جیسے کہ 1984 میں بھارت کے ایک ہندو ایڈوکیٹ MC سیاہ نے تاج محل کے حسن کو بچانے کے لیے عدالت میں رٹ دائر کی، جس کا فیصلہ 30 دسمبر 1996 کو سپریم کورٹ نے دیا تھا، تاکہ تاج محل کے ارد گرد صنعتی اداروں کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا جائے جن کی موجودگی سے تاج محل کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے تاج محل کے گرد 500 میٹر تک کے دائرے میں شجر لگانے کی ہدایت بھی کی۔ سپریم کورٹ کے اس حکم سے تقریباً 1000 کارکنوں کو یہاں سے ہٹانا پڑا۔ محکمہ جنگلات نے یہاں شیشم، نیم، جامن اور دیگر درخت لگانے کے لیے زمین حاصل کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تاج محل میں روزانہ 15,000 سیاحوں سے لاکھوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس آمدنی سے تاج محل کے ارد گرد ضروری اشیاء میسر کی جائیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ تاج محل کو صنعتی علاقوں کی آلودگی سے زیادہ ٹریفک اور ڈیزل جنریٹرز سے خطرہ ہے۔ دوستو، شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کے لیے ہندوستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ماہرین عمارت کو بلایا اور اس کا ڈیزائن پہلے خود پسند کیا۔ پھر 1632 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 22 سال کے عرصے میں تاج محل مکمل ہوا۔ 22,000 مزدوروں نے اسے مکمل کرنے کے لیے دن رات سخت محنت کی۔ عمارت مستطیل شکل میں ہے۔ اس کی لمبائی 1902 فٹ 580 میٹر اور چوڑائی 1002 فٹ 305 میٹر ہے۔ اس مستطیل جگہ کے مرکز میں ایک باغ ہے جو مربع شکل میں بنا ہوا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے ہیں، جن میں ایک بڑا اور 3 چھوٹے ہیں۔ چاروں سرخ پتھر سے بنائے گئے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے لیے بڑا دروازہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر خوبصورت پھولوں کے نمونے بنائے گئے ہیں
اور قرآن کریم کی آیات بھی کندہ ہیں۔ دروازے کے نیچے سیڑھیوں کے ذریعے باغ میں داخل ہوتے ہیں جو پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ حوض میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ حوض کے اوپر ایک چبوترا بنایا گیا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور سنگ مرمر کا چبوترا بنایا گیا ہے۔ اس چبوترے کی دیوار میں ایک طرف سفید پتھر اور دوسری طرف زینہ ہے۔ مقبرہ میں جا بجا پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ مقبرہ 21 فٹ 7 میٹر بلند ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق اصل قبریں سنگ مرمر کے تہہ خانے میں ہیں۔ تاج محل مکمل کرنے پر شاہ جہاں نے 50 ملین روپے خرچ کیے اور ایسی تاریخی عمارت کی حفاظت وہاں کی گورنمنٹ کا۔ دوسری جنگ عظیم میں پیرس کی خوبصورتی اور مصوروں کے نایاب نوادرات کو بچانے کے لیے فرانس اور یورپ کے تمام ممالک نے ہٹلر سے اسے بچانے کی اپیل کی تھی۔ فرانس نے ہٹلر کے آگے پیرس کو بچانے کی خاطر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہٹلر جیسے سنگ دل اور جنگجو انسان نے بھی پیرس جیسے خوبصورت شہر پر حملہ آوری روک دی تھی۔ جرمن فوجیں خاموشی سے پیرس شہر سے گزر گئیں اور پیرس کو تباہی سے بچا لیا۔ ہندوستان کی اتنی بڑی حکومت ایک عمارت پر رحم نہیں کر سکتی۔ تاج محل کسی انگریز حکمران کی یادگار نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے ہی ملک کے بادشاہ کی تعمیر کردہ یادگار ہے۔ ہندو قومت تعصب کی بنیاد پر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی تعمیر کردہ عمارت ہے۔ تاج محل کی بین الاقوامی شہرت کا ثبوت انٹرنیشنل ریفرنس کی کتابوں سے ملتا ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، جرمن، چینی زبانوں میں شائع ہونے والی انسائکلوپیڈیا میں تاج محل کا ذکر موجود ہے، جس سے نئی نسل بھی واقف ہو رہی ہے۔ تاج محل ایک انٹرنیشنل عمارت ہے جس کی تصویر دنیا کے تقریباً ہر گھر میں موجود ہے اور لوگ اس عمارت کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو موجودہ دور میں یہ سارا کریڈٹ بھارتی حکومت کو ملتا ہے۔ انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کاش اس پر عمل ہو جائے اور یہ خوبصورت عمارت بچ جائے اور دنیا کا یہ 7واں عجوبہ تعصب کی نظر سے محفوظ ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔